إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ یہ سورۃ الاعراف کی 172 سے 174 تک آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ سورۃ الاعراف مکی سورہ ہے۔ مکہ کے تقریباً آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ یہ سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام یہ دونوں قریب کے دور کی صورتیں ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک انداز سے مخاطب قوم سے گفتگو کی ہے۔ ان میں سے اکثریت وہ تھی جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حجت تمام ہو چکی تھی، بات ان کی سمجھ میں آ چکی تھی، اور سوائے ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی کے کوئی چیز رکاوٹ نہ تھی۔ اور ان میں کچھ ہو بھی سکتے ہیں ایسے لوگ اطراف کے اندر جن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ بھی پہنچی ہو یا آپ کے پیغام کو نہ سمجھ پائے ہوں۔ تو ان آیات کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ دیکھو یہ توحید کا معاملہ، اللہ پر ایمان کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص تک رسول کا پیغام نہ بھی پہنچا ہو، کوئی آسمانی کتاب نہ پہنچی ہو، رسول خود اس تک نہ پہنچ سکا ہو، اسلام کا کوئی نمائندہ اس تک نہ پہنچ سکا ہو، تب بھی یہ توحید اور اللہ پر ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں قیامت کے دن کوئی انسان جو ہے وہ سوال سے نہیں بچ سکتا، اس سے پھر بھی من ربو کا سوال ہوگا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر، اس کی سرشت کے اندر یہ چیز الہام کر رکھی ہے، یہ چیز ودیت کر رکھی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے، شرک نہیں کرنا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو بتا دی ہیں۔ نیکی کیا ہے، تقوی کیا ہے، برائی کیا ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات ڈال دی۔ اور یہ جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اسی سبق کی یاد دہانی کرائی ہے جس کو انسان اس دنیا میں آ کے بھول جاتا رہا ہے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہی بات انسانیت کو بتائی ہے کہ
کہ اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس نہ بھی آتے تب بھی تم سے توحید کے بارے میں تو سوال ہونا ہی ہونا تھا. تمہارا یہ عذر کہ باپ دادا شرک کرتے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم شرک کے اوپر قائم ہیں، یہ عذر اللہ کے ہاں ہر قابل قبول نہ ہوتا. اس ان آیات کے اندر ایک عہد کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس عہد کو عام طور پر عہد الست کہہ دیا جاتا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم میں سے، یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو نکالا، ان کی اولادوں کو نکالا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت جو قیامت تک بھی انسان پیدا ہونے تھے سب کو ان کی پشتوں میں سے نکال لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر ان سے ان کی اپنی جانوں کے اوپر گواہ ان کو بنا کر ان سے سوال کیا، ان کی شہادت ان کے اوپر قائم کر دی، ان کو اپنی جان کے اوپر ہی گواہ بنا دیا اور سوال پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ظاہر ہے یہاں تو بڑی مختصر بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا تعارف کرایا ہوگا کہ میں رب ہوں اور میں کیا ہوں، کتنی میری طاقتیں ہیں، کس عظمت کا میں مالک ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں یکتا و یگانہ ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، سارا کرایا ہوگا. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے، جیسا پنجابی میں کہتے ہیں، اگارا لینے کے لیے، یعنی انہوں نے بات سنی بھی کہ نہیں سنی، سمجھی کہ بھی نہیں سمجھی، یہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، تو ان سے سوال پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ بلا شبہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ گواہی انسانوں کی اپنے اوپر خود گواہی تھی، اس عہد کے اوپر گواہی تھی کہ اللہ تیرے رب علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے، تو ہی ہمارا رب ہے. اور دوسری جگہ پہ بھی قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس وقت یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم صرف میری بندگی کرنا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. فرمایا کہ کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور صرف میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھا رستہ ہے. کیا یہ تم سے عہد نہیں لیا گیا تھا؟ یعنی یہ جو قرآن کے اندر یہ مضمون مختلف جگہ پہ بکھرا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عہد الست کے موقع کے اوپر اور بھی کتنی باتیں ہوئی ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس بندگی کے امتحان کے اندر زبردستی نہیں ڈالا، بلکہ ان کے سامنے یہ ارادے اور اختیار کا یہ امتحان ان کے سامنے پہلے رکھا گیا. سورۃ الاحزاب کی آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ،
کہ جب ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ لیکن فحملها الانسان، لیکن اس انسان نے اس امانت کو، اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو یہ آج انسان اس دنیا کے اندر جس امتحان کے اندر ڈالا گیا ہے، یہ اس کے اوپر کوئی جبری بوجھ نہیں ہے، جبری امتحان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آسمان، زمین اور پہاڑوں نے بھی اس ذمہ داری کو لینے سے انکار کیا تھا، اس وقت انسان نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے نفس انسانی کو اس کا تقوی اور اس کا فجور الہام کر دیا۔ تقوی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، یہ بھی انسان کی فطرت اندر ڈال دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو اس وقت کلام کیا تھا، جو عہد معاہدہ کیا تھا، وہ سارا کرنے کے بعد اس دنیا میں جب اس کو بھیجا گیا تو وہ چیز اس کی یادداشت میں سے محو کر دی گئی۔ یعنی وہ چیزیں سافٹ ویئر کے طور پر تو انسان کے اندر ودیت کر دی گئی، پہچان رکھ دی گئی، شعور رکھ دیا گیا کہ توحید کیا ہے، شعور رکھ دیا گیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق مالک ایک ذات ہے، شعور رکھ دیا گیا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، شعور رکھ دیا گیا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف آمادہ کرتی ہے، شیطان کا شعور بھی رکھ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر رکھنے کے بعد، لیکن وہ جو پریکٹیکلی وہ جو سین ہوا تھا، جو واقعہ ہوا تھا، وہ انسان کی سوچ سے اس کو مٹا دیا گیا۔ یعنی آج انسان کا یہی امتحان ہے، در حقیقت اگر غور کیا جائے انسان کا اصل میں یہی امتحان ہے کہ جو چیز اس کی فطرت کے اندر رکھی گئی تھی، توحید اس کی فطرت کے اندر رکھی گئی تھی، تقوی اور فجور کا شعور اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا تھا، امانت کا، ذمہ داری کا شعور اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا تھا، اور انسان اس کا اظہار دنیا کے اندر موقع پہ موقع کرتا بھی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کتنا بھی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا قاتل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بدکار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہ زناکار ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی وہ اپنے رشتوں کے لیے زنا کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر سکتا ہے لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرے گا میرا مال وہ کو ہڑپ کر جائے۔ سچائی کو، امانت داری کو، وعدہ وفائی کو ہر بندہ، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اچھے اخلاق کو ہر بندہ اچھا سمجھتا ہے، برائی کو ہر بندہ برائی سمجھتا ہے۔ یہ اسی الہام کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر کیا۔ اور اصل میں ہر انسان کا یہی ہے کہ جو چیز انسان کی فطرت کے اندر رکھ دی گئی تھی بطور الہام، آیا کہ ایک انسان اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ رسول جتنے بھی آئے ہیں، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، وہ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے، وہ انسان کو یہی بھولا ہوا سبق یاد دلانے آتے رہے ہیں۔ انسان جب کسی غلط معاشرے کے اندر رہتا ہے، وہاں زندگی گزارتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا وہ
نیکی کا احساس، برائی سے بچنے کا احساس وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو برائی لگنا بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی فطرت کو مسخ کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے۔ لیکن جب بھی کبھی اللہ کا کوئی بندہ اس کے سامنے حقائق، فطرت کے حقائق رکھتا ہے، اس کے سامنے اچھائی کی بات رکھتا ہے، اخلاق کی بات رکھتا ہے، توحید کی بات رکھتا ہے، تو انسان اس اچھائی کو، اس فطرت کی بات کو اس طرح لپک کے لیتا ہے جس طرح ماں اپنے بھولے ہوئے بچے کو پکڑتی ہے، بھٹکے ہوئے گمشدہ بچے کو جس طرح ڈھونڈ کے اس کو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے، تو انسان سچائی کو اس طرح پکڑتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے وہ سچائی کا ساتھ دے یا برائی کے ساتھ چمٹا رہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ساری اولاد آدم سے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں مالک واقعی تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ فرمایا کہ یہ عہد ہم نے اس لیے لیا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ عذر پیش کرو کہ یہ ہم تو بھولے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اے اللہ تو نے پیدا تو کر دیا لیکن ہمیں تو تم نے بتایا ہی نہیں تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو معلوم آتا ہے کہ یہ چیز تو ہم نے تمہاری فطرت کے اندر رکھ دی تھی، ایک اللہ کا رب ہونا یہ تمہاری فطرت کے اندر تھا، لیکن اللہ کے ساتھ جو تم نے لا تعداد معبود بنائے وہ فطرت نہیں تھی، وہ تو تم نے خود بنائے، وہ تم نے خود گھڑے، تمہارے باپ دادے نے گھڑ کے تمہیں دیے، لیکن تم نے کبھی اس کے اوپر سوچا ہی نہیں کہ باپ دادا نے جو معبود بنا کر دیے ہیں وہ تو خود مر گئے، وہ معبود تو خود دنیا کے اندر زندہ نہیں، باقی نہیں بچے، ان کی تو قبریں بنی ہوئی ہیں، ان کی تم نے مورتیاں اور تصویریں بنائی ہیں، وہ خود تو جن کا وجود باقی نہ رہا، جو خود زوال پذیر ہو گئے، جس کی تم مورتی بناتے ہو اپنے ہاتھ سے، مورتی کو توڑنا چاہو ٹوٹ بھی جاتی ہے، گرانا چاہو گر جاتی ہے، اور جن ہستیوں کو تم نے معبود بنایا وہ خود بھی دنیا کے اوپر نہ رہی، وہ تو خود تمہاری عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیوں الہ نہیں؟ الحی القیوم ہے، وہ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابدی طور پر زندہ ہی رہے گا۔ یہ معبود کی صفت ہے۔ معبود کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا زندہ تو ہونا چاہیے، مردہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر القیوم ہے، وہ قائم ہے، وہ قائم ہی رہے گا، اور یہ کائنات کو بھی جو قائم رکھا ہوا اسی نے رکھا ہوا ہے۔ تو جو معبود خود قائم نہ رہ سکے، خود زوال پذیر ہو جائے، جس معبود کو خود موت آ جائے، وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ انسانوں نے جن کو بھی معبود بنایا، آپ دیکھیں کہ یہی تو غلط فہمی ہے کہ آج کہا جاتا ہے جی دیکھو ہم تو انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں، مشرکین مکہ جو تھے وہ تو بتوں کو مورتیوں کو پوجتے تھے، وہ بھئی وہ بت اور مورتیاں کو تصوراتی مورتیاں نہیں تھیں، خیالی نہیں تھیں، وہ ساری نیک لوگوں کی ہی مورتیاں تھیں جو مر چکے تھے، ان کی یاد کے اندر ان کے تصور کے ساتھ وہ مورتیاں گھڑ کے رکھی گئی تھیں۔ واد سوا یغوث یعوق اور نصر، یہ قوم نوح کے بت تھے۔ ابن عباس کی طرف فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ سارے لوگ تھے،
جب یہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی. کچھ لوگ قبروں سے وابستہ ہو گئے، دور والوں نے مورتیاں بنا لی. یہ اساف اور نائلہ، یہ حبل، یہ سارے کے سارے انسان تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بھی بنائی ہوئی تھیں، تو ان کی تصویریں بھی رکھی ہوئی تھیں، دیوار کے اوپر لگائی ہوئی تھیں. آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، انہیں بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنائی ہوتی ہیں. یہ سارے نیک لوگوں ہی کی مورتیاں ہوتی ہیں. ان کا پہلے اسد گزرا ہوتا ہے جس کی کاپی لگائی ہوتی ہے انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 3 دن پہلے جب آپ بیماری کی شدت میں تھے تو آپ نے فرمایا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء و صالحین مساجدا، کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، تم سے جو پہلے لوگ گزرے تھے انہوں نے اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، دیکھو تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی شدت میں ہے، چادر کبھی منہ کے اوپر لیتے ہیں، کبھی نیچے اتار دیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کو پوجا جائے. یعنی پتہ چلا کہ جو قبر پوجی جاتی ہے وہ بھی بت ہوتا ہے. صنم اور وثن کے اندر یہی فرق ہے. صنم اس بت کو کہتے ہیں جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جایا جا سکے، اور وثن اس بت کو کہتے ہیں جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر نہ کیا جا سکے. تو جو پوجی جانے والی قبریں تھے اس کو عربی کے اندر وثن کہا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ جس کو پوجا جائے. عائشہ اتنا فرماتی ہیں کہ اسی ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے جو آپ یہ دعا کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ کی قبر کہیں بت نہ بن جائے، اس وجہ سے آپ کو کھلے عام نہیں دفن کیا گیا بلکہ آپ کو حجرہ کے اندر دفن کر دیا گیا. لیکن آج آپ دیکھیں، آج وہاں اگر سیکورٹی گارڈ موجود نہ ہو تو جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہندوستانی جاتی ہیں ان کی اکثریت جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں سجدے میں گر جائیں. جالیوں تک پہنچنے کے لیے، اس کو چومنے کے لیے تو وہاں بھی بہت کچھ کرتے ہیں. کتنے بھی ایسے آپ کو وہاں نظر آئیں گے جو قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے کے بجائے وہ گنبد کا رخ کر کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جس چیز کا خوف تھا آج وہ ہو کے رہا کہ آپ کی قبر کو بت بنا دیا گیا، اس کی پوجا شروع کر دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر اتنا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا این جسس القبر ان یبنى علیہ و یقعد علیہ، کہ قبر کو پکا نہ بنایا جائے اور اس کے اوپر عمارت تعمیر نہ کی جائے اور اس کے اوپر بیٹھا نہ جائے. تو آج آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ کا ولی سمجھا جاتا ہے اس کی قبر کو بھی پکا کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مزار کی شکل میں ایک عمارت بھی بنا دی جاتی ہے اور ایک گلہ رکھ کے مجاور بھی اس کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے. اور آئے گئے کو بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ در ہے جہاں سے تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی. جو مجاور کی حاجت پوری نہیں کرتا، وہاں پہ جو قابضین ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، ان کی حاجت پوری نہیں کرتا، لیکن دور دراز سے جو غریب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کی وہ حاجت پوری کرے گا اور غریبوں کو چندے سے وہ خود امیر ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ
یہ وہ شرک تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک پریشان تھے کہ میری قبر کو نہ بت بنا دیا جائے۔ آپ آخری دم تک پریشان تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا کہ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو بت سجدہ گاہ بناتے رہے، تم یہ کام نہ کرنا۔ لیکن آج آپ دیکھیں یہ قبر پرستی کا شرک ہر طرف کس طرح کھلے عام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو ان سے مانگتے نہیں ہیں، ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ بھئی یہ طریقہ آپ کو کس نے بتایا؟ مردوں کے وسیلے سے دعا کرنے کا طریقہ تو نہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اگر جب آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صاحب قبر سے ہی مانگتے ہیں، اسی کی جالیوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، وہی ماتھا رگڑ رہے ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہوتے ہیں یا غوث الاعظم مدد، یا بابا غریب نواز مدد، یا داتا صاحب مدد، یا علی مدد۔ بھئی یہاں کون سا وسیلہ ہے؟ یہ تو براہ راست آپ ان کو مانگ رہے، ان سے مانگ رہے ہو۔ یا رسول اللہ مدد یہ کیا ہے؟ یا کون سا وسیلہ ہے؟ یہ تو براہ راست آپ ان سے مانگ رہے ہو۔ مسجدوں کے اندر سے بھی یہی آوازیں اٹھتی ہیں، نعتوں کی شکل میں بھی یہ اللہ کے رسول کو پکارا جاتا ہے۔ یہ مسجدیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں تو صرف اللہ کے لیے ہیں، یہاں صرف اللہ کی پکار لگنی چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو۔ حالانکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وہاں تو صرف ایک ہی مسجد تھی، مسجد حرام، ابھی مسجد نبوی بھی نہیں بنی تھی۔ مسجد حرام، کیونکہ مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے، اور خانہ کعبہ کو انہوں نے 360 بتوں کا گودام بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، ایک قانون کی حیثیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کے لیے نہیں ہوتی۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یا 360 کو نہ پکارو، یہ یا ابراہیم اغثنی یا اسماعیل اغثنی کے نعرے مت لگاؤ۔ یہ بات ان کو کہی گئی تھی۔ تو یہ آج کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ مسجد اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان المساجد، ساری مسجدیں جب جس کو آپ مسجد کہتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار مت لگاؤ۔ لیکن آج آپ کے سامنے ہے مسجدوں میں غیر اللہ کی پکار کی تعلیم دی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی مردے کو زندہ کر دیتا ہے، عبد القادر جیلانی ڈوبی بیڑی کو تار دیتا ہے، ان کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کس لیے کیا جاتا ہے کہ شرک کا کاروبار فروغ پائے، پھر شرک کا عروج ہو تاکہ ان کو چندے ملیں۔ یہ ملی بھگت ہے، پیر اور مولوی کی ملی بھگت ہے۔ یہ پیر نے دربار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مولوی نے مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ مولوی جو ہے یہاں ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، یہاں پہ محراب ممبر پہ بیٹھ کے ثابت کرتا ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، زندوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور مردہ معبود کو پکارنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے عجیب بات، یعنی اللہ جو دلوں کے خیالات سے واقف ہے، جو شرک سے زیادہ قریب ہے، کہتے ہیں اس کو پکارنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، ہمارے ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے۔ اور وہ مردہ معبود جس کے لیے اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردہ ہیں، ان کے اندر جان کے رمق تک باقی نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ بغیر وسیلے کے سنتا ہے، یعنی انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ العلیم السمیع الخبیر رب جو ہے وہ اس کے لیے وسیلہ جو اموات غیر احیاء ہے، جن کے اندر جان کے رمق تک باقی نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو پکارو بھی یہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔
ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر وہ فرض مہار سن بھی لے یہ جواب نہیں دے سکتا. وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا یہ انکار کر دیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. جب قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا یہ تمہارے سارے پوجنے پکارنے والوں کے یہ دشمن بن جائیں گے، انکار کر دیں گے تمہارے ساری پوجا پاٹ کا. آپ دیکھیں کہ ان کو بغیر وسیلے کے پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں یہ وسیلے کی ضرورت ہے. کیسا شیطان نے گمراہ کیا، کچھ اس شیطان نے گمراہ کیا، کچھ وہ جو شیاطین ان سے اس دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام تھا دین کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کچھ انہوں نے یہ کام کیا. وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں مسجد پہ بیٹھ کے، محراب کے اوپر بیٹھ کے، ممبر پر بیٹھ کے وہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ یہ مردہ معبود سارا کچھ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں سارا کچھ. یہ یہاں سے ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، وہاں ڈیلر بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈیلر بیٹھا ہوا ہے مجاور کی شکل میں، وہ کہتا ہے آپ برے وقت پہ آ گئے ہو، یہیں سے تمہاری بیڑی ترے گی. یہ ساری پیر و مولوی کی ملی بھگت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. کہ ایمان والوں ان پیروں مولویوں سے ہوشیار، یہ تمہارا مال بھی باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں. آپ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اسلام میں کوئی پیر مولوی نہیں تھا، اس وقت تو پیر و مولوی یہود و نصارہ کے اندر تھے. لیکن جب اس امت کے اندر بھی اسلام کے اندر بھی پیر و مولوی پیدا ہو گئے تو کاروبار بھی عروج پہ آ گیا، قبر پرستی بھی آ گئی، قبر پرستی کو عروج دینے والے بھی آ گئے، اس کو پروموٹ کرنے والے بھی آ گئے. تو میرے بھائیو یہ جو شرک ہے، یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی سورۃ الاعراف کی 172 سے 173 تک، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو شرک ایسی چیز ہے کہ شرک کے معاملے میں لا علمی بھی عذر نہیں ہے. اگر ایک شخص شرک کرتا ہے، ایک شخص اللہ کے ساتھ دوسرے معبود گھڑتا ہے، دوسروں کو شریک بناتا ہے، دوسرے داتا دستگیر غوث و مشکل کشا بناتا ہے، کسی اور کے آگے سر جھکاتا ہے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے یہ جو عہد اللہ سے لیا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب ہوں یا نہیں، ہر روح سے جو یہ عہد لیا تھا تو ہر روح نے کہا تھا بلا شہیدنا، بلا شبہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ اس لیے لیا تھا کہ کل قیامت کے اندر تم یہ رکھو یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا شرک کیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا کہ یہ اس لیے لیا تھا، تمہیں تو سوچنے کی ضرورت تھی کہ یہ مردہ کس طرح معبود ہو گیا، یہ بت کس طرح معبود ہو گیا، یہ درخت کس طرح معبود ہو گیا جس کو کاٹو تو کٹ جاتا ہے، جلاؤ تو جل جاتا ہے، بت کو توڑو تو ٹوٹ جاتا ہے. جس مردے کو تم نے معبود بنایا تھا اس کو وہ خود تمہارا محتاج تھا، تم نے 4 اونچے نیچے کندھوں پہ لاد کر اس کو جا کے قبر میں اتارا ہے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے اس کے اوپر. اب اس کے بارے میں لوگوں کو یہ فلسفہ دے رہے ہو کہ یہ داتا ہے، یہ مشکل کشا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. فرمایا کہ یہ چند نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادے نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. اس کو داتا دستگیر غوث و مشکل کشا کے القابات تم نے تمہارے باپ دادا نے خود دیے ہیں. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی داتا آئے گا، کوئی اور مشکل کشا آئے گا، کوئی اور بگڑی بنانے والا آئے گا، یہ اللہ نے سند نازل نہیں کی. اگر ہے تو قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرو، پچھلی کتابوں میں سے کوئی، پچھلے علم میں سے کوئی اٹھا کے لے آئے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سے اٹھا کے لے آئے. کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام ہیں چند، تمہارے گڑھے ہوئے نام ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. فرمایا کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم. فرمایا کہ یہ عہد ہم نے اس لیے بھی لیا تھا
تاکہ تم یہ نہ کہو کہ جی شرک تو ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے آ رہے تھے، باپ دادا سے یہی دین تھا، قبر پرستی ہو رہی تھی، غیر اللہ کی نظروں چل رہی تھی، 11ویں کے لنگر چل رہے تھے، تویز گڈھے کا کاروبار چل رہا تھا، یہ تو پہلے سے تھا یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہماری آنکھ کھلی تو یہی گھر کے اندر یہی کام چل رہا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری فطرت کے اندر یہ الہام رکھا تھا تاکہ تم خود خیر و شر کو پہچانو، لیکن تم نے آنکھ بند رکھی، تمہارے اپنے مفادات اس کے ساتھ وابستہ تھے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، تاکہ تم یہ نہ کہو یہ ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم تو بعد میں آئے تھے۔ تو أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ تو ہمیں کیا ان گمراہ لوگوں کی جرم کی وجہ سے ان کی پاداش میں اللہ کیا ہمیں پکڑنا چاہتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے نہیں، ان کی وجہ سے تم کو نہیں پکڑنا چاہتا، تمہیں اس لیے پکڑا جا رہا ہے تم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، اپنی فطرت کو استعمال نہیں کیا، تم دنیا کے ہر کام میں سیانے تھے، اگر بیوقوف تھے تو اس معاملے میں بیوقوف تھے، دنیا کے ہر کام میں تم پریکٹیکلی دیکھتے تھے کہ ہمیں کس چیز میں نفع ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، وہاں تم کسی کی نہیں سنتے تھے، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ دوست کی، نہ رشتہ دار کی، نہ استاد کی، نہ پیر کی، نہ مولوی کی، تم خود سیانے تھے، خود دیکھتے تھے نفع نقصان کیا، ہر چیز کو خود جانچتے تھے اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ تم گنگے بہرے بنے رہے، آنکھیں بند کی رکھی تو توحید کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں تم بے خبر رہے ہو۔ سنا کہ تم ان کے جرم میں نہیں پکڑے جا رہے، تم اپنے امتحان میں فیل ہوئے ہو۔ تمہاری فطرت کے اندر جو ہم نے الہام کیا تھا نیکی کا، تقوی کا اور فجور کا، جو الہام کیا تھا، جو تم سے عہد الست کے موقع کے اوپر جو تم نے قالوا بلا شہیدنا کہا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے، اس بنیاد کے اوپر تمہاری پکڑ ہو رہی ہے۔ باقی اگر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ تک تو کسی رسول کی دعوت نہیں پہنچی، مجھ تک کوئی آسمانی کتاب نہیں پہنچی، مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، فرمایا کہ نہیں، یہ آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر انسان دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ہے، اس تک دین کی دعوت پہنچی نہیں پہنچی، رسول پہنچا نہیں پہنچا، کتاب پہنچی یا نہیں پہنچی، لیکن یہ جو سوال ہے بنیادی سوال کہ تیرا رب کون تھا، کس رب کو مان کر تم زندگی گزار کے آئے ہو، جس چیز کو تم نے اچھائی سمجھا تھا، اپنے لیے اچھائی سمجھا تھا، وہ دوسروں کے ساتھ کیوں نہ اختیار کی، جس کی چیز کے ساتھ تم اپنی ذات کے لیے برائی سمجھتے تھے اس کو تم نے دوسروں سے کیوں نہیں بچایا۔ یہ بنیادی امتحان ہے ہر انسان کا، اس میں ہر انسان پکڑا جائے گا۔ باقی جس تک رسول کی شریعت پہنچ جائے اس کا مطلب اس کے پاس پوری زندگی گزارنے کا پورا ایک گوشوارہ آ گیا، پورا قانون اس کے پاس آ گیا، اس کا امتحان لمبا ہے۔ لیکن یہ منیمم امتحان جس میں ہر انسان پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے رب کس کو بنایا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جنہوں نے، آپ دیکھیں کہ اللہ رسولوں کو بھیجتا تھا اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے، اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے کے لیے، لیکن انسانوں میں سے کچھ لیڈر، کچھ رہنما ایسے پیدا ہوتے رہے جو رہنمائی کرنے کے بجائے رہزن بن گئے، جنہوں نے توحید کے جگہ پہ شرک کا درس دیا، جنہوں نے سنت کی جگہ پہ بدعات کو فروغ دیا۔ کیوں؟ ان کا بزنس یہ تھا، ان کے آمدن کے سورس ہی یہ تھے۔ تو یہ کام ہمیشہ سے ہوتا ہے، اس امت کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ تو ہم نے خود آنکھیں کھولنی ہے، خود اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خود مطالعہ کرنا ہے، کسی کے بھروسے پہ نہیں رہنا۔ دین کے معاملے میں ہر انسان کو خود غرض ہونا چاہیے، اپنی آخرت کے معاملے میں ہر انسان کو خود غرض ہونا چاہیے۔ وہاں کل قیامت کے دن کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکے گا جی میں نے تو اپنے استاد سے یہ سیکھا تھا، مجھے باپ دادا سے یہ طریقہ ملا تھا۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، باپ دادا کوئی عذر نہیں ہے، پیر اور مولوی استاد کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی کتاب کو سمجھنے، اپنے دین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین والمسلمات۔